اور یہ ہم نے اصول بنایا ہے کہ یہاں سے کوئی مریض جو پیسے نہیں دے سکتا وہ بغیر علاج کے واپس نہیں جائے گا۔ الخدمت نے جتنا کام کیا ہے کہ یہ تقریباً 20 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا، اور کئی ارب کے سامان لے کر ہم سب سے پہلے وہاں جو متاثرین ہیں وہاں تک پہنچے ہیں۔ سب سے بڑی جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہاں کا عملہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہاں پہ ہسپتال بہت صاف ستھرا ہے۔ جنرلی اتنے ہسپتال صاف نہیں ہوتے۔ تو جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں میڈیکل ڈائریکٹر الخدمت راضی ہاسپٹل CPR ٹاؤن اسلام آباد ڈاکٹر طاہر فاروق صاحب۔ اس ہسپتال کے مستقبل میں کیا منصوبے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا کیا انٹروڈکشن ہے، ہم مزید انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں یہ اسپتال کن کن شعبہ جات میں کام کرے گا، اور آج کس شعبہ جات میں کام کر رہا ہے، مستقبل کے کیا منصوبے ہیں، کون کون لوگ اس میں ڈونیٹ کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کی مدد سے یہ چل رہا ہے، یہ ساری کہانی بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس ہاسپٹل کے بارے میں، تو یہ تفصیل آپ سے ہی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا، اس کے بعد الخدمت راضی ہاسپٹل ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، وہ بھی کروا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں تشریف لائے اور آپ کی ٹیم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس ادارے کے حوالے سے آپ عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کریں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا۔ ڈاکٹر طاہر فاروق میرا نام ہے، اور میں ماہر امراض چشم ہوں، اور یہ شعبہ بائی پروفیشن نہیں بلکہ میرا مقصد ہے، اور میں ایک طویل عرصے سے اس شعبے میں کام کر رہا ہوں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور بیرون ملک افغانستان اور اس کے علاوہ افریقہ کے اندر بھی فریائی کیمپس کے اندر میں رضاکارانہ طور پر شرکت کرتا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے مجھے الخدمت راضی ہاسپٹل کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے، اور یہ ہاسپٹل جو ہے یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر آغاز میں تو یہ صرف میٹرنل چائلڈ کیئر سینٹر تھا، لیکن آہستہ آہستہ 25 اکتوبر 2017 کو اس کا افتتاح ہوا، اور اپنے قیام کے بعد جلد ہی یہ ایک بڑے ہاسپٹل میں بدل گیا۔ اس وقت اس کے اندر گائنی، پیڈس یعنی بچوں کا شعبہ، آنکھوں کا شعبہ، جنرل سرجری، جنرل میڈیسن، اس کے علاوہ کارڈیالوجی، اور تقریباً 26 مختلف شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی ایمرجنسی ہے، فارمیسی ہے، ایک بڑی جدید لیبارٹری ہے، ڈائلسس سینٹر ہے، اور حال ہی میں ہم نے اپنے 3 بڑے اہم پروجیکٹ یہاں پر شروع کیے ہیں، جس کا ہم نے پلان کیا تھا پچھلے سال، اور اس وقت الحمدللہ اس میں سے 2 پروجیکٹس ہم چلا رہے ہیں۔ وہ ایک کڈنی سٹون سینٹر کا پروجیکٹ ہے کہ جس کے اندر ہم بغیر سرجری کے لیپروسکوپک وے سے ہم گردے کی پتھری کا علاج کرتے ہیں۔ اس میں 2 مہینے سے الحمدللہ اس میں سرجری شروع ہو چکی ہے ماہر سرجنز کی زیر نگرانی۔ اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے جو ہم شروع کر چکے ہیں وہ اسکول ہیلتھ کیئر کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک ایکسکلوسیو پروجیکٹ ہے جس پر ہمارے یہاں توجہ نہیں دی گئی کہ اسکول کے بچوں میں بہت آغاز ہی سے ایسی بیماریاں یا ایسے ایشوز جو نہ صرف ان کی تعلیم کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کی صحت کو بھی ان دا لانگ رن وہ متاثر کرتے ہیں، اور ان کو بچپن ہی میں اگر ایڈریس کر لیا جائے تو ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ ہم نے یہاں پر شروع کیا، اور ہم سکولز کے اندر جا کے بچوں کو اسکرین کرتے ہیں، اور بچوں کی ڈیزیزز اگر کوئی اس طرح کی نکلتی ہیں تو اس کو ان کے پیرنٹس کو بھی اطلاع کرتے ہیں، اور جس کا علاج موقع پر ممکن ہوتا ہے اس کا علاج بھی تجویز کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے کسی ہاسپٹل میں ریفر کرنے کی ضرورت ہو تو یہ کام بھی ہماری ٹیم وہاں جا کر کرتی ہے۔ اس میں ہم بچوں کے آنکھوں کے حوالے سے ان کے کان، ان کے دانتوں کی صفائی، اور اس کے علاوہ ان کی نیوٹریشن، ڈی ورمنگ اور جنرل ہیلتھ، ان سب پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو اہم پروجیکٹ جو ہم نے ابھی انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں اس کا افتتاح ہوگا وہ ڈائبٹیز سینٹر آف ایکسیلنس ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ٹاپ کے ممالک میں شامل ہے جہاں شوگر تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہم یہاں پر صرف شوگر کا کنٹرول اور ادویات کو تجویز کرنے کی حد تک یہ سینٹر نہیں ہوگا، بلکہ شوگر کے حوالے سے جو پیچیدگیاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جو گردوں کو متاثر کرتی ہے، جس طرح وہ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، اس کے علاوہ فٹ کیئر کہ جو پیروں کو متاثر کرتی ہے، تو ان تینوں حوالوں سے جو جدید ترین مشینری ہے وہ یہاں پر ہم نصب کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ شوگر کے مریضوں کو ان تمام حوالوں سے ہم ان کا کیئر کا پلان
انشاءاللہ دیں گے اور اس کا افتتاح نومبر میں ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر ایک ڈائلسس سینٹر کام کرتا ہے جس میں صبح شام مریضوں کی ڈائلسس جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں ان کی ڈائلسس کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً دیکھا جاتا ہے بڑے جدید قسم کے ہاسپٹلس بنائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو بہت جدید قسم کے نام بھی ان کے سوچے جاتے ہیں، لیکن اس ہاسپٹل کا نام الخدمت رازی ہی کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں چنا گیا؟ یہ آپ نے کیسے کہا یہ جدید نام نہیں ہے؟ جدید تو وہ ہے نا جو عام حالات میں استعمال نہیں ہو رہا. تو ہم نے تو اپنی تاریخ سے رابطہ قائم کیا کیونکہ یہ الخدمت کا ہاسپٹل تھا، اور رازی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے امام بھی تھے، اور ایک دوسرے رازی، دو امام فخر الدین رازی اور دوسرے جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر تھے اپنے زمانے میں. تو ہم نے اس سے اس کا رشتہ جوڑا ہے. اور مقصد کیا ہے جوڑنے کا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ بزنس وینچر نہیں ہے، ہم اس سے کوئی پیسے نہیں کماتے. اس ہاسپٹل سے جو کمایا جاتا ہے وہ ہاسپٹل میں لگایا جاتا ہے. اس ہاسپٹل کی ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الخدمت کے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز پر مشتمل ہے، اور وہ کم پیسوں میں فل ٹائم یہاں پر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سرجن ہمارے پاس آتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ الخدمت کے کارکن نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کم پیسوں میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں. یعنی وہی سرجن جو یہاں بیٹھا ہے، وہی اسپیشلسٹ جو یہاں بیٹھا ہے، جب وہ کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے تو اس کی کنسلٹیشن فیس 2000 روپے ہوتی ہے، 2500 روپے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صرف 600 روپے میں وہ مریض کا علاج کرتا ہے. تو وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے. تو ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے میڈیکل سائنس جو ہے وہ کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے، وہ خدمت کا ذریعہ ہے. تو ہم نے اس لیے اس کو اپنے ماضی سے جوڑا اس نام کے ذریعے. اور الحمدللہ آج کے زمانے میں ہم اتنے کم پیسوں کے اندر کہ ہماری، میں نے آپ کو بتایا کنسلٹیشن فیس کا، اور اسی طرح سے ہمارے سرجری کے چارجز جو ہیں، بیڈ چارجز ہیں، وہ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز کی نسبت 2 گنا 3 گنا اس سے بھی زیادہ کم ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ ہم مریض سے اتنے ہی پیسے وصول کرتے ہیں جس میں ہاسپٹل کا سارا نظام چل سکے. تو یہ ایک خدمت کا ماڈل جو ہم نے دیا ہے، تو انشاءاللہ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یونیک ماڈل ہے. اور ہم نے اپنے ماضی سے رشتہ قائم کیا، اور جو اصل ہیلتھ کا جو مقام تھا، محکمہ صحت کا یا اس شعبے کا جو مقام تھا، ہم نے اس کے اوپر اس کو لا کر کھڑا کیا کہ یہ خدمت ہے، یہ بزنس کا ذریعہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اتنا اچھا ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے، ایک ہی الخدمت کے تحت یہ ہاسپٹل ہے، یا پورے پاکستان بھر میں کتنے ہاسپٹل ہیں الخدمت کے تحت جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر اس کے علاوہ کراچی کمپنی میں الخدمت کی ایک ڈسپنسری الجنت کے نام سے، راول پنڈی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل چاندنی چوک پر الخدمت رازی ہاسپٹل راول پنڈی کے نام سے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں 40 سے زیادہ بڑے ہاسپٹلز ہیں جو مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، الخدمت رازی ہاسپٹل جو مستحکم مریض آتے ہیں ان کو کیسے سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ سب سے اس میں پہلی سہولت تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یعنی مستحق مریضوں سے ہٹتے ہوئے جو لوگ متوسط طبقہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سرکاری ہاسپٹلز میں یا چیریٹی ہاسپٹلز میں لائنوں میں لگنے کا، یا جس طرح سے وہاں رویہ رکھا جاتا ہے اس سے نالاں ہے، تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کو ایڈریس کیا. بیسک ماڈل ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہترین علاج کی سہولیات پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پر جا کے ہم ان کو کم ترین قیمت میں دیں جس کو وہ افورڈ کر سکیں. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا کہ مستحق مریض، جب ہمارے پاس ایک ایسا مریض آتا ہے جو یہ چارجز بھی ادا نہیں کر سکتا، جو مارکیٹ میں پرائیویٹ ہاسپٹل کی نسبت 2 گنا یا 3 گنا کم ہیں، وہ ہمارے سوشل ویلفیئر کے شعبے میں جاتا ہے. وہاں ایک مناسب سی گفتگو کے بعد جس سے یہ اندازہ ہو جائے، یعنی ہم اسے کوئی کاغذ نہیں مانگتے، کوئی ثبوت نہیں مانگتے. بسا اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے علاقے سے کوئی ایک ریفرنس لے آئے، ورنہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اور اس کی بات کے اوپر اعتماد کر کے اس کو تمام سہولیات 50% یا اس سے بھی کم، یا بعض اوقات فری بھی کرتے ہیں. اگر وہ نہیں دے سکتا تو فری بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ جس اسٹیشن پر جاتا ہے وہ ایک عام مریض کی طرح وہاں پر جاتا ہے. اسی طرح وہ اپنے لائن کے اندر اگر وہاں پر نمبر ہے تو اسی نمبر کے مطابق وہاں جاتا ہے، وہ ٹریٹ ہوتا ہے. ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف جو ہیں اس کے بارے میں یہ علم نہیں رکھتے کہ اس کو ہم فری آف کاسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں.
اور ہاسپٹل کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل کو اور کنسلٹنٹس کو لیبس کو جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کی پیمنٹ ویلفیئر سسٹم سے ہو جاتی ہے. اور یہ ہم نے اصول بنایا ہے کہ یہاں سے کوئی مریض جو پیسے نہیں دے سکتا وہ بغیر علاج کے واپس نہیں جائے گا. حتیٰ کہ رات کے اوقات میں جب ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر موجود نہیں ہوتے تو ہمارے جو موقع پر موجود ڈاکٹرز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو فری ٹریٹمنٹ دینی ہے. ان کو ہم نے اجازت دی ہے, ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کی فری ٹریٹمنٹ کریں ایمرجنسی کی صورت میں, اور اس باقی کاغذی کارروائی ہم دن کے اندر مکمل کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, الخدمت راضی ہاسپٹل CBR ٹاؤن اسلام آباد اس وقت کتنے شعبہ جات پر کام کر رہے ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تقریباً اس وقت 26 اسپیشلٹیز میں یہاں پر کنسلٹنٹس موجود ہیں. کسی شعبے میں صرف OPD ہے اور اکثر شعبوں میں انڈور اور سرجری کی فیسلٹیز بھی میسر ہیں. تو اس طرح ہم اس میں ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک اہم شعبہ ہے جس میں بچوں کے اندر سپیچ تھراپی, اسی طرح فزیو تھراپی اور سائیکو تھراپی کے شعبے بھی اس کے اندر قائم ہیں. تو ہم تقریباً 26 شعبوں کے اندر خدمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت اس ہاسپٹل میں کتنا سٹاف کام کر رہا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت 220 سے زائد میڈیکل اور نان میڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے. اچھا, گزشتہ سال اور اس سال میں کتنی آپ کی اس میں کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے, کتنا آگے لے کے جا رہے ہیں؟ آگے فیوچر میں کیا سوچ رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں کیا کن کن جو امراض ہیں ان کی شمولیت کی جائے یا جو مزید لوگوں کے لیے آسانی کی جائے؟ دیکھیں, اس میں جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے بہت زیادہ ہے. ایک کامیاب ہیلتھ فیسلٹی کے لیے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ سالانہ 10% مریضوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر کسی ادارے میں سالانہ 10% مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو وہ ایک کامیاب ادارہ سمجھا جاتا ہے. جبکہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 30% ہے. پچھلے سال ہم نے میکسیمم جو ٹریٹمنٹ ایک مہینے میں کی وہ اکتوبر کے مہینے میں ہمارے پاس 28,000 پیشنٹ آئے, جبکہ اس اکتوبر میں جو ہماری پروجیکشنز ہیں وہ 38,000 پہ جا رہی ہیں, اور تقریباً یہ ہمارا اوور آل جو انکریز ہے وہ 30% ہے. اب اس میں جہاں آپ نے پوچھا کہ مزید کن شعبوں میں ہم کام کر رہے ہیں, اس پر میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بات رکھی بھی تھی کہ ہم کڈنی سٹون کا شعبہ شروع کر چکے ہیں. ہم ڈائبٹیز سینٹر آف ایکسیلنس کی طرف جا رہے ہیں, نومبر میں اس کا افتتاح کریں گے. اسکول ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہم شروع کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ڈائلسس کے شعبے کو وسعت دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر اب ہمیں مزید مشینوں کی ضرورت ہے. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت اہم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگز, نئے بلاکس اور نئے فلورز پر ہم نے کام شروع کیا ہے, کیونکہ موجودہ بلڈنگ جو ہے وہ مریضوں کی روزانہ بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے بالکل ناکافی ہے. یہ ہاسپٹل جب بنایا گیا تھا تو اس وقت پلان یہ تھا کہ 400-500 مریض ایک دن میں ہم یہاں پر ان کا علاج کر سکیں گے. اس وقت ہماری جو میکسیمم جو مریضوں کی تعداد پچھلے منڈے کو وہ 1500 تھی. ایک دن کے اندر 1500 مریض ہم نے پورے دن میں مختلف شعبوں کے اندر دیکھے. تو یہ اس وقت ہمارے لیے جو ایمرجنسی بیسس پر ہم نے پیچھے ایک بلاک کا کام شروع کروا دیا ہے, اور ہمارا جو ایکسپینشن کا ماڈل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نئی ایکسپینشن جو ہیں وہ اس سے فنڈز کے ذریعے کرتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی بنیادی طور پر لوگوں ہی کی امانتوں کو ہم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں, وہ زبردستی دیتے ہیں یا دل سے دیتے ہیں, یہ لوگوں کو پتہ ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں ان ٹیکس کا کیا استعمال ہو رہا ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا, لیکن لوگ ہی ہمیں فنڈز دیتے ہیں. کوئی ہمیں 10 روپے دیتا ہے, کوئی 100 روپے دیتا ہے, اور کئی لوگ مخیر حضرات بڑی بڑی رقوم دیتے ہیں. اس کا پورے آڈٹ کے ساتھ, پورے شفاف حسابات کے ساتھ ایک روپیہ ہاسپٹل میں لگایا جاتا ہے. تو جب ہم ایکسپینشن کرتے ہیں تو ہم ہاسپٹل سے جو پیسے اور جو انکم ہمیں ہو رہی ہے وہ ہاسپٹل کے روٹین ایکسپینسز کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن جب ہمیں ایکسپینشن کرنی ہے, زمین خریدنی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ نیا بلڈ کرنا ہے, تو پھر وہ لوگوں کے پیسوں سے جو ڈونیشنز ہمیں دیتے ہیں, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں دل کھول کر تعاون کریں کیونکہ ہمارے حسابات بالکل شفاف ہیں. ہم الحمدللہ لوگوں کی امانتوں کو لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بلاک کا افتتاح کر چکے ہیں, اس پر کام جاری ہے پیچھے. اس کے علاوہ ایک بلاک دوسری طرف ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک فلور کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ. نئی زمین کی خریداری کے منصوبے بھی ہمارے سامنے ہیں. تو مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس وقت ہم اس پر زیادہ یکسوئی سے کام کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا جائے اسلام آباد کے اندر جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ کمپلینس کا بڑا ایک رجحان بن چکا ہے. ڈاکٹرز کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ جو مریض آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لحاظ سے کس حد تک آپ نے کنٹرول کر رکھا ہے یہاں پر؟ مریضوں کو کس طرح فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر کوئی بڑی کمپلین آ جائے آپ کے پاس، اگر کوئی ایک غریب آدمی آ جاتا ہے، تو وہ آپ تک کس طرح کیا رسائی حاصل کر کے آپ کو کمپلین کرے گا؟ تو اس کمپلین کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو شکایات کا شعبہ ہے اور شکایات کے معاملات ہیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہیں. ہم بحیثیت قوم اس حوالے سے ہماری تربیت نہیں ہوئی، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈاکٹرز یا اسٹاف کا رویہ بھی بعض اوقات درست نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے مریضوں کا رویہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اکثریت، یہ بہت اقلیت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری سڑکوں کے اوپر، ٹرانسپورٹ کے اندر، مارکیٹوں میں جب دو لوگوں کا تنازع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم اپنی اس معاملے میں اپنے رویے پر توجہ کی ضرورت ہے. اب جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو ہم اس معاملے میں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مریضوں نے ایسا کیا. ہم اپنے سٹاف کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم سروسز میں ہیں. سروسز میں آپ کے پاس ہر طرح کا فرد آئے گا، جو پیچھے کسی تکلیف میں ادھر ہمارے پاس آئے گا، خوشی سے ملنے تو ہمیں کوئی بھی نہیں آتا. اسی طرح سے وہ کسی دفتر سے چھٹی لے کے آ رہا ہوگا، کہیں سے اس کو فون آ رہے ہوں گے، کئی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوگا، تو ہم اپنے سٹاف کو یہ ساری باتیں سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس شعبے کو سلیکٹ کیا ہے، آپ پر تھوپا نہیں گیا. تو اگر آپ، عین ممکن ہے کہ ایک مریض کا رویہ ویسے ہی برا ہو، لیکن آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو سٹاف کو تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ پابند نہیں ہے، وہ استعفیٰ دیں اور چلے جائیں، کوئی اور شعبہ اختیار کر لیں. اس حوالے سے ہم نے اپنے سٹاف کی ٹریننگ بھی کروائی ہے، اور مسلسل ٹریننگ کرواتے ہیں. ہم اپنے سٹاف کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی طرف نہ صرف راغب کرتے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو اس حوالے سے بکس دی، ان کی کمبائنڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اخلاق کا بہترین نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد جو واقعات ہو جائیں ان کے چیک کے لیے ہم نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی اوپن ہے، اور ہم نے شکایات باکس بھی رکھے ہیں. اور ہمارے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ٹوٹلی اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ ہر شکایت کو فوری طور پر، ان کے گھر میں بھی ان کے لیپ ٹاپ کے اوپر ہم نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ وہ گھر میں بھی یہ اس سب شکایات کو چیک کر سکتے ہیں، اور ہم فوراً شکایت کنندہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات کرتے ہیں شکایت کی، اور اگر ہماری طرف سے وہ شکایت ہو، ہماری غلطی ہو، تو ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہمارا مریض وہ شکایت کرنے والا غریب ہو یا امیر ہو. اس معاملے میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا شکایت کا رسپانس انشاءاللہ، یہ میں نہیں کہتا شکایات نہیں ہے، ہم بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے فاسٹ ٹریک بنایا ہوا ہے، اس کو ہم ڈیلے نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، الخدمت راضی ہاسپٹل جو CBR ٹاؤن اسلام آباد میں ہے، مستقبل کے کیا منصوبہ جات ہیں آپ کے؟ مستقبل کے منصوبہ جات جو ابھی میں نے تھوڑا سا آپ سے تذکرہ بھی کیا، ہم نے کڈنی سٹون کا شعبہ شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی پہلے مرحلے پر ہیں. ابھی اس کے 2 مرحلے باقی ہیں. یہ تقریباً 2 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے ہم 6 ملین کا پروجیکٹ شروع کر چکے ہیں، اور باقی پروجیکٹ پر فنڈ ریزنگ کے ساتھ ساتھ کام جاری ہے. دوسرا ہمارا شعبہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز سینٹر آف ایکسیلنس ہے، جو انشاءاللہ سینٹر آف ایکسیلنس ہوگا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ایسی فیسلٹیز شاید ایک آدھ اور جگہ موجود ہوں جو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم یہاں متعارف کروائیں گے. اسکول ہیلتھ کیئر کے شعبے کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں پرائیویٹ سکولز سے تو ہم چارج کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے سکولز اور مدارس ایسے ہیں جو پے نہیں کرتے، اور ہم اس وقت ان میں زیادہ توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کے سکولز کی ایک پوری چین کو کور کیا، اس میں ہم نے تقریباً ان کے 800 بچوں کو اسکرین کیا. اسی طرح سے ہم نے ایک یتیم خانے کے بچوں کو اسکرین کیا، اور ایک گورنمنٹ اسکول کو بھی ہم اسکرین کر چکے ہیں. تو اپنے وسائل، اگر یہ ہمیں زیادہ اس کے وسائل لوگ اس میں تعاون کریں تو انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے مستقبل کے منصوبے، ہم مزید زمین خریدنا چاہتے ہیں، کچھ بلاکس نئے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پر تعمیر شروع ہو چکی ہے، اور کچھ انشاءاللہ وسائل کی دستیابی کے ساتھ ہی اس پر یہ کام شروع ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے خبرنامہ ٹی وی کے ویورز کے لیے، عوام الناس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ آپ خبرنامہ ٹی وی جو ہے اور خبرنامہ کے جو دوسرے جرائد اور دوسرے جو آپ کے چینلز ہیں، تو اب تک جو میں نے آپ کے حوالے سے تعارف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں،
اور آپ کے ویورز کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے مت لیں کہ اس میں ہم نے رہنا ہے، اس کو اس طرح سے لیں کہ اس میں ہمارے بچوں نے رہنا ہے، ہمارے بچوں کے بچوں نے رہنا ہے۔ اپنی سوچ کو آج تک محدود نہ رکھیں، کل کے اوپر نظر رکھیں، اپنا آج اپنی اگلی نسل کے لیے آج قربانی دیں گے تو آپ کی نسل ایک اچھی جگہ پر رہے گی۔ اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اچھی روایات کو جنم دیں، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اس طرح کے اداروں کی مدد کریں کہ جو اس معاشرے کے اندر اچھی روایات کو پیدا کر رہے ہیں اور فروغ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ تو جی ناظرین، یہ ڈاکٹر فاروق صاحب کی کہانی انہی کی زبانی جانی آپ نے، اس ہاسپٹل کے جتنے بھی معلومات تھی وہ آپ تک پہنچائی ہم نے۔ پھر سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو جی ناظرین، الخدمت راضی ہاسپٹل کے ممبر میرے ساتھ موجود ہیں ملک عبدالعزیز صاحب۔ عبدالعزیز صاحب، آپ تو ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، سیاست اور سماجی خدمات کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملک عبدالعزیز ہے اور میں یہاں جماعت اسلامی کا نائب امیر بھی ہوں اور NA48 کا گروپ لیڈر یعنی امیدوار برائے قومی اسمبلی بھی ہوں۔ جماعت اسلامی نے مجھے اس کے لیے نامزد کیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے بیسک ہم دعوت کا کام بھی کرتے ہیں اور خدمت کا کام بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی مطلب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے پورا انٹرویو بھی لیا ہے ڈاکٹر صاحب کا محترم کا، تو اس میں یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے جماعت، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، اتنا بڑا کام وہاں ڈیزاسٹر آیا ہے، اس میں الخدمت سب سے آگے تھی اور الخدمت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ اور الخدمت نے جتنا کام کیا ہے کہ یہ تقریباً 20 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا اور کئی ارب کے سامان لے کر ہم سب سے پہلے وہاں جو متاثرین ہیں وہاں تک پہنچے ہیں۔ اور ہمارے امیر محترم سراج الحق صاحب اس وقت جس وقت سیلاب آیا ہوا تھا، اس وقت بھی وہ ہر جگہ، ہر ضلع میں، ہر جگہ پر جہاں سیلاب کے اندر تک وہ اس وقت وہ گئے ہیں۔ اور جس وقت یہ باقی پارٹیاں جو ہیں یہ آپس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ بانٹ رہی تھیں، اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب لوگوں کے پاس، اس دکھی انسانیت کے پاس جا رہے تھے اور ان کا ہاتھ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ میں شروع سے جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے اور جماعت اسلامی کرتی یہ جو ہے خدمت ہے اور دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے آگاہی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم خدمت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ جو الیکشن آئیں، یہ چاہیے ہماری عوام کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس 5 سال میں یہ کیا ہوا ہے، یہ سوائے لڑائی کے کون سے کام ہوئے ہیں اس کے عوام کا کوئی کام نہیں ہوا ہے سوائے اس کے کہ مزید اس پر آفات سماوی اور کئی مطلب ہے کہ ان کے مسائل بڑے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں، ہم جماعت اسلامی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نیک اور خدا ترس اور لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ آگے لائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو ملک ہے یہ صحیح سمت پر چل سکے۔ تو جی ناظرین، اس وقت ڈاکٹر ابرار احمد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آئز اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں اس ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کیا خدمتیں آپ کی، کس نظر سے دیکھتے ہیں ہاسپٹل کو، کیسا کام کر رہے ہیں، انتظامیہ کیسا کام کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے یہاں پہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ اصل میں خدمت اور کے ساتھ یہ عبادت، اور جیسے ابھی ملک عبدالعزیز صاحب نے بھی فرمایا کہ سیاست اور سماجی خدمات لے کر یہ ہمارا مشن ہے اور اس مشن کو ہی لے کر الحمدللہ ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہم صبح اس میں ہسپتال کا راؤنڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ملتے بھی ہیں، اپنے عملے کو بھی سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑی جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہاں کا عملہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہاں پہ ہسپتال بہت صاف ستھرا ہے۔ جنرلی اتنے ہسپتال صاف نہیں ہوتے، تو صفائی کا نظام بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور محبت سے عملہ جو ہے وہ استقبالیہ پہ بھی ان کو ریسیو کرتا ہے اور ان کو برابر گائیڈنس ملتی ہے، اور ڈاکٹر بڑے خوش اخلاق ہیں۔ یعنی جنرلی علاج تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مطمئن جاتے ہیں، جو ہمارا ہسپتال حالانکہ
मेन रोड से दूर है, अंदर है बिल्कुल CBR टाउन के, लेकिन फिर भी यहाँ रश इतना लोगों का है, लोग पहुँचते हैं। उसकी वजह हमारी खिदमात हैं, हमारा इखलाक है, और हमारे डॉक्टरों का, अमले का, सबका, इवन हमारे हाउस कीपर तक से लेके सारे मरीज़ों का ख्याल, उनको गाइड करना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, ये हमारी जो है वो हमारा मकसद है इस अस्पताल को बनाने का, और इसीलिए ये अल खिदमत का नाम भी इसलिए रखा गया।